آپ اللہ کے حبیب کو زخمی کیے گیا، خون کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کئی معاملے ابو جہل نے کیا کیا نہیں کیا. اب دیکھیے ابو جہل کا ایک واقعہ دو واقعہ سن لیجیے صرف تاکہ ذہن میں رہے کہ کس طرح سے تبلیغ اور کس طرح اللہ نے تنبیہ فرمائی. ابو جہل تو ہر وقت لگا رہتا تھا، کتنے اس نے معاملے کیے، چاند کے ٹکڑے بھی کروا دیے. اور ابو جہل کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واحد شخص ہے، بڑا قابل آدمی ہے، لیکن ہٹ دھرم. اس کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے. ابو جہل کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں، اسے معلوم تھا، لیکن ہٹ دھرم تھا، سردار تھا نا کہ ہماری سرداری نہ چلی جائے، یہ نہ چلی جائے، اس لیے یہ ضد کرتا تھا اور تکلیفیں دیتا تھا، اذیت دیتا تھا. ایک دن اس نے پلان بنایا، سنو بڑے غور سے سننا. ایک دن اس نے پلان بنایا، اس نے کہا یہ نبی علیہ السلام روزانہ ایک رستے سے جاتے ہیں، ایک ہی رستے سرکار جاتے تھے نماز کے لیے یا کسی ادائیگی کے لیے. بیچ میں تھوڑا سا جنگل آتا تھا یا کسی کام کے لیے جاتے ہوں گے ڈیلی، تو وہ سرکار جب گزرتے تو بیچ میں جنگل کا ٹکڑا آتا تھا، وہاں سے گزر کے آرام سے برادری میں ریلی اس کو پتا تھا. اس نے کیا کرا، اس راستے کے اندر ایک بہت بڑا کھڈا بنایا، گڑھا ڈیپلی سمجھتے ہیں، ڈیپلی کتنا بھی کہنے 25 30 40 فٹ 50 فٹ نیچے، جو اوپر اتر نہ سکے، آ نہ سکے، جو گرا تکلیف دینے کے لیے. اس نے اوپر سے گھاس ایسی بچھا دی سیم ٹو سیم، جس سے لگتی ہے کہ ہاں یہ راستے میں کچھ بھی نہیں. حضور علیہ السلام یہاں سے آئیں گے، گریں گے، پھر دیکھو کیا کریں گے، بتائیں گے کہ یہ نبی ہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ گڑھا ہے، پتہ کیسے گر کے استغفر اللہ ہوتی ہے نا دشمنوں کی آ رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی علم دے دیا، اے محبوب تیرا دشمن یہ کر رہا ہے. سرکار علیہ السلام رستہ بدلا، نکل گئے. اب نکل گئے تو ابو جہل دیکھنے کے لیے آیا پیچھے سے کہ دیکھوں کہاں تڑپ رہے ہیں تاکہ پھر میں بلاؤں اپنے والوں کو. وہ دیکھنے کے لیے اس کو ہی گڑھا نظر نہیں آیا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ خود ہی گر گیا جس کے لیے کھودا تھا. آپ کہتے ہیں نا آدمی سازش نہ کرے کسی کے لیے، اسی لیے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کبھی کسی کے لیے پلاننگ اور سازش نہ کرو گندی، خود ہی گر جاؤ گے، اللہ نہیں چھوڑے گا. اسی سازش میں کسی بچی پہ الزام لگاؤ گے، تم دیکھنا تمہارا اللہ نہیں چھوڑے گا، چاہے کتنے تم لوگ نیک پاسا بن جاؤ، اللہ وہ الزام تیری بچی پہ بھی لگائے گا اور تو تڑپے گا. یاد رکھیے، بڑا سینسیبل مسئلہ یہاں اس معاملے میں کہ ہمیشہ یاد رکھیے، بہت بڑا سوچ کر کسی پر تانا زانی یا زبان زانی جب تک کوئی گم نہ ہو شریعت میں اس کے حساب سے. اب وہ گر گیا اور وہ رو رہا نیچے تڑپ رہا، کوئی ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر بعد لوگ آگے، ارے ابو جہل کیا ہوا، ارے نکالو. ارے بھائی اچھا، سب نے رسی پھینکی. اب سب رسی پھینک کے نکال لیں، سوال نہیں، وہ 1 انچ نہیں ہٹ رہا، 1 انچ رسی سے اوپر نہیں آ رہا. حیران، بلائی تم کیا کرو گے، پہلوانوں کو بلاؤ. اب بڑے بڑے پہلوان جو 150 آدمی گرا دیں، 10-15 آ گئے، وہ رسی لے کے اس کو کہتے ہیں ابو جہل. سوال ہی نہیں پیدا، میرا رب جانتا ہے نا، دیکھ جانتے نا، سوال ہی نہیں پیدا. اٹھی نہیں نا، اٹھے دوبارہ گر جائے. سب بولے کیا ہو گیا، ابو جہل بولتا ہے سنیں اول بات، ابے بھائی میں جانتا ہوں دنیا کی کوئی چیز مجھے اوپر لا نہیں سکتی ماں سوائے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. جہاں اس کو بلاؤ وہی مجھے نکال سکتا ہے، باقی کوئی مجھے نہیں نکال سکتا. اور سرکار کو جب بلایا گیا، میرے محبوب آقا علیہ السلام دیکھو نا کیا کمال ہے کہ کھائے پتھر تو اے ہے دشمن کو دعا دیتے ہیں، مارے پتھر جو اس کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. دشمن کیا اخلاق کریمہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا. ارے حضور علیہ السلام کو پہنچے، یا رسول اللہ محمد بن عبداللہ وہ ہمارا ابو جہل. حضور نے یہ بھی نہیں پوچھا چیچا، سرکار کو تو علم تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے نا، فطرت ہے. آپ بھی بولو گے ابے میرے ساتھ کرنے والے کے ساتھ مجھے لے یار. اس نے کہا چلو یار چلے. حضور نے صرف رسی دی اور کھینچی نا آہستہ آہستہ سے. اب آپ یہ سوچیں گے، مطلب وقت نہیں ہوتا، مطلب پوری تفصیل کیا کروں، اسی میں ہو گیا میں تو. اللہ آپ یہ سوچیں گے کہ وہ رسی میں کتنی آسانی سے آ گیا. آپ کو معلوم ہے میرے نبی علیہ السلام کی طاقت اندازہ معلوم ہے آپ کو. اللہ کئی غزوہ میں دو لڑائی ہوئی ہے سرکار علیہ السلام کی. چیلنج کیا کسی نے، ارے ہم تم چھوٹے موٹو ان سے ہم نہیں لڑتے، ہم سردار ہیں، تمہارا سردار آؤ. حضور نے صرف انگلی ٹچ کی ہے نا، وہ میلوں دور جا کے گرا ہو اور تڑپتا رہا. اب دیکھیے ایک پہلوان تھا، سو ایک مثال دے، ایک پہلوان تھا مکہ میں، حضور نے دعوت دی تبلیغ اسلام کی. وہ پہلوان کیسا تھا، اتنا پاورفل تھا، 100 آدمی اس کے ہاتھ میں قابو نہیں آتے تھے. اس کے لیے مثال دی گئی عربی میں کہ اونٹ کی کھال ہو نا، اگر اس کے نیچے رکھ دی جائے اور اونٹ کی کھال کو کھینچا جائے نا، اونٹ کی کھال اس کے نیچے سے کوئی کھینچ نہیں سکتا. کتنے ہی آدمی ہو پھٹ جائے گی اونٹ کی کھال نہیں کھینچے گی، اس قدر طاقت آدمی. وہ حضور علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا چل میں تیرا اسلام قبول کروں گا، کشتی کر لے.
اسے پتا تھا کام محمد کا کام ہے، تو مجھے جیت جا تو میں تجھے مان جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام چل آج تیرا چیلنج میں نے قبول کیا۔ حضور علیہ السلام ایک ہی بات میں اٹھا کے پٹک دیا اس کو، ایک ہی بات میں، وہ پڑا ہوا گرا ہوا دیکھ رہا، حالانکہ بعد میں کتابوں میں آتا ہے وہ اسلام لایا نہیں، ہٹزم تھا، وہ کرا دیکھتا رہا کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، میرا دوست کو دیکھا سرکار علیہ السلام کی مثال ہے، تو آپ نے ابو جہل کو ایسے نکالا۔ اب دیکھیے میرے دوست بزرگ، آخر 2-3 منٹ ہے نا، اس صورت کی میں نے تو بہت ساری تفسیر کرنی تھی۔